أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، ان کے کچھ حالات کل آپ سن چکے۔ جس وقت حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ادھر بیت اللہ جو اس وقت نہیں تھا یہاں چھوڑ کے گئے تو کتنی دفعہ آئے ہیں ملاقات کے لیے۔ زیادہ عرصہ تو آپ رہے اپنی دوسری بیوی کے پاس فلسطین کے مقام پر، شام کے مقام پر، اور انہی سے آگے جو اولاد تھی زیادہ تو آپ ادھر ہی رہے۔ اور ادھر کون سے بیٹے تھے، نام ان کا کیا تھا شام میں؟ حضرت اسحاق۔ اور حضرت اسحاق کے جو بیٹے حضرت یعقوب، یہ ان کے بیٹے ہیں، اور انہی سے سلسلہ چلا انبیاء بنی اسرائیل کا۔ بتایا تو تھا، پھر دوبارہ دہرانے کے لیے ہی یہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب جو ہیں انہی کا نام ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد جو ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے، ان کے یہ نام کیوں رکھا گیا؟ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام نے اپنے ٹائم ٹیبل کچھ اس طرح بنایا ہوا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ 8 گھنٹے گھر کے لیے، 8 گھنٹے جو ہیں وہ رعایا کے لیے، اور 8 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے۔ بڑا پیارا نظم تھا۔ اور رعایا کو یہی کہا گیا تھا کہ جس وقت میں گھر میں ہوں یا اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اس وقت مجھے کوئی بندہ تنگ نہ کیا کرے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو الگ بات۔ تو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں ہیں، اللہ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہیں، اور باہر جو ہے اپنے پیارے بیٹے یعقوب کو کھڑا کر دیا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، کوئی بندہ میری عبادت کے اندر آ کر خلل نہ ڈالے، عبادت میں یکسوئی ہو جائے تو بڑا ہی مزہ آتا ہے۔ اللہ ایسی عبادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت یعقوب چھوٹے سے بچے ہیں، باپ کی بتائی ہوئی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں، اتنے میں جبریل امین آئے، اور جبریل امین انسانی شکل میں آئے۔ حضرت یعقوب ابھی چھوٹے ہیں، پہچان نہیں سکے۔ حضرت یعقوب سے کہنے لگے کہ میں نے حضرت اسحاق سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ ٹائم ان کے ملنے کا نہیں، آپ چلے جائیں، جو ٹائم عوامی ہے اس میں آ جانا۔ حضرت جبریل امین فرمانے لگے نہیں، میں نے ابھی ملنا ہے۔ حضرت یعقوب یوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے یوں کھڑے ہو، میں نے نہیں ملنے دینا، باوجود اس کے سامنے ایک قد آور شخصیت ہے اور یہ چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن باپ نے جس ڈیوٹی پہ کھڑا کیا ہے ڈیوٹی کو اتنے اچھے انداز میں نبھا رہے ہیں کہ یوں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی یہ گفتگو سن کر سیدنا اسحاق علیہ السلام اندر سے نکلے۔ انہوں نے تو دیکھتے ہی جبریل امین کو پہچان لیا اور معذرت کی کہ بچہ ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں چلا، تو لہذا درگزر سے کام لے۔ حضرت جبریل امین بولے، فرمایا کہ اس بچے کی یہ حرکت مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ باپ نے جس ڈیوٹی پہ کھڑا کیا ہے اس نے وہ ڈیوٹی جو ہے بڑی آسان انداز میں نبھائی، میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں۔ ایک نام تو اس کا آپ نے رکھا ہے، کون سا؟ یعقوب،
اور دوسرا نام اس کا میں رکھوں گا، اور جو میں نے نام رکھنا ہے وہ میں نے فرشتوں کے ناموں جیسا ایک نام رکھنا ہے۔ فرشتوں کے نام ہے نا، جبریل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے نام۔ تو فرمانے لگے میں اس کا نام رکھوں گا اسرائیل۔ اور اسرائیل جو ہے عربی زبان کے اندر اس کا معنی ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کا کیا معنی؟ اللہ کا بندہ۔ تو انہوں نے نام رکھا حضرت یعقوب کا اسرائیل۔ دیکھ لیں پھر باپ نے جس ڈیوٹی پہ بیٹے کو کھڑا کیا ہے، بیٹے نے ڈیوٹی اچھے انداز میں نبھائی ہے۔ شکر ہے اس وقت موبائل کو نہیں سی، نہیں تو بیٹا جو ہے موبائل کھیلنے لگ جاتا۔ تو اچھے انداز میں جب نبھائی، والدین کے مطیع اور فرما بردار رہے، تو اللہ نے پھر کتنے اونچے منصب سے انہیں نوازا۔ بچے بھی سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے ایسا بنا دے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ہم بھی اپنے مرحوم والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو یہ بنی اسرائیل پھر انہی کی ساری نسل۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یہ زیادہ عرصہ تو رہے ادھر شام اور فلسطین کے اندر، لیکن کبھی کبھار جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے۔ تو جو بخاری شریف کی روایت میں مذکور ہیں ان کے آنے کے حالات، تو ایک دفعہ تو چھوڑ کے گئے ہیں، اور دوسری دفعہ جب آئے تو پہلی بیوی سے ملاقات ہوئی، تیسری دفعہ جب آئے تو پھر دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی جو جرم قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور چوتھی دفعہ بھی آنا جو ہے حدیث سے ثابت ہے کہ جس وقت چوتھی دفعہ تشریف لائے تو اس وقت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ زمزم کے کنویں کے قریب تیر جو ہے وہ بنا رہے تھے۔ تو اسی ملاقات میں پھر حضرت نے مل کر جو ہے باپ بیٹے نے یہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی ہے۔ اور ایک پانچویں ملاقات بھی ہے جو حضرت بالکل چھوٹے تھے، تو جس وقت ان کو ذبح کا پروگرام بنایا گیا، یہ 5 ملاقاتیں جو ہیں یہ صحیح حدیث سے ملتی ہیں، ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ 5ویں ملاقات جس وقت بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور تعمیر کر چکنے کے بعد کیا ہی پیارا منظر تھا کہ جب 2 شخصیتیں اور بڑی عظیم شخصیتیں بیت اللہ کی تعمیر کر رہی ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں اور دونوں رشتے میں باپ بیٹا ہیں، باپ اور بیٹا مل کر تعمیر کر رہے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ان الفاظ کے ساتھ جو ہے ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، آخر پہ کیا ہے پتہ ہے معنی کیا بنتا ہے؟ جب بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آخر پہ کہہ دیا وہ اسماعیل، ہاں اسماعیل بھی ساتھ تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل کا ذکر ضمن ہے، ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ دونوں کا ذکر ہوتا برابر میں، کیوں مستری مزدور کے بغیر نہیں اور مزدور مستری کے بغیر نہیں چل سکتا، تو دونوں کا ذکر کہ دونوں جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، نہیں ایسا کہا۔ فرمایا تعمیر کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم ہیں، ہاں اسماعیل بھی ساتھ لگے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے ایک سبق سکھایا ہے، اللہ کریم سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب چھوٹا کوئی بندہ بڑے کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہو، بیٹا باپ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، شاگرد استاد کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، تو کوئی بندہ پوچھے تو شاگرد اور بیٹے یا چھوٹے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یوں کہے کہ اس کام کو میں نے کیا ہے، ہاں ابا جی اور استاد بھی ساتھ تھے۔ نہیں، چھوٹے کا یہ حق بنتا ہے کہ کام کی نسبت کس کی طرف کرے؟ بڑے کی طرف کرے۔ عام طور پر ہمارے ماحول معاشرے میں بھی والد یا والدہ جو ہیں وہ جس بیٹے کے پاس ہوتے ہیں، بیٹا فخر سے کہتا ہے جی امی جی میرے پاس ہوتے ہیں، ابا جی میرے پاس ہوتے ہیں۔ یہ جملہ بھی غلط ہے، کیا کہنا چاہیے کہ میں امی جی کے پاس ہوتا ہوں، میں ابا جی کے پاس ہوتا ہوں۔ اس کے اندر جو ہے نا زیادہ شان اور زیادہ عزت ہے۔
تو یہ بڑوں کا ادب اور احترام جو ہے قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو جس وقت تعمیر ہو چکی اس وقت حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ یہ تیرا گھر تو میں نے بنا دیا ہے، مسجد بن چکی ہے، مدرسہ بن چکا ہے، اب اس کے لیے ایک معلم کی ضرورت ہے، اس مدرسے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہے، اس مسجد کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے۔ اے اللہ میں ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہا ہوں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک رسول بھیجنا، ایک نبی بھیجنا جو انہی کی جنس میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ملاقاتیں جو یہاں سے ثابت ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ تقریباً 137 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور 2 بیٹے ان کے مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے تقریباً 12 بیٹے تھے ان کی اولاد میں، اور باقی سارے کے سارے بیٹے جو ہیں وہ گرد و نواح میں چلے گئے، اور 2 بیٹے یا 3 بیٹے جو ہیں وہ ادھر رہے، ایک نابت، ایک کیدار اور تیسرے ثابت۔ اور یہ کیدار یا ثابت کی اولاد میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ ملتا ہے۔ بعض جو ہے کیدار کی اور بعض جو ہے ثابت کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بتاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ان اونچی ہستیوں سے ملتا ہے، اس لیے ان کا تعارف ضروری تھا۔ تو میں نے بتایا کہ جس وقت امہ ہاجرہ نے یہاں اپنا وہ منڈیر بنائی تو جرم کے قبیلے کے لوگ آ گئے، پھر انہی میں حضرت اسماعیل کی شادی بھی ہو گئی۔ پھر حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد جو اولاد ہوئی تو یہ اولاد کے ننیال جو ہیں یہ جرم والے بن گئے۔ کرتے کرتے چونکہ یہ جو ہیں ادھر خاتون تھی امہ ہاجرہ، اور یہ لوگ جو ہے زیادہ تعداد میں تھے، کثرت میں تھے، اب یہ جو ہے پورے اس آبادی پر چھا گئے اور ہر کام کے اندر یہ خود ہی جو ہے حاکم بن گئے۔ کرتے کرتے جس وقت آگے وقت بڑھا تو انہوں نے یہ کام خراب کیا کہ لوگ جو یہاں حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کو یہ تنگ کرنے لگے، بلا وجہ ٹیکس لینے لگ پڑے، بلا وجہ ان کو تنگ کرنا۔ اب یہ بھی ساتھ ساتھ یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، یہ بعد کے حالات ہیں، اور ان کی اولاد میں آگے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور یہ درمیانہ عرصہ میں بیان کر رہا ہوں جس عرصے کے اندر ان کو فوت ہوئے عرصہ دراز گزر چکا تھا، اور اس وقت جو ہے دین ابراہیمی پر قائم نہیں تھے، وہ آگے چل کر تفصیل بھی آ جائے گی۔ تو جاہلیت کے ایام میں بھی بیت اللہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کعبہ ایک اس کا نام ہے۔ کعبہ کس کو کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈی کو۔ تو کعبہ جو ہے نا یہ جغرافیے کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو یہ پوری دنیا کے درمیان میں ہے بیت اللہ، اور اس کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ لکھنے والے بتاتے ہیں کہ ساری زمین جو ہے یہ پانی میں تھی، بالکل ساری زمین پر پانی تھا۔ سب سے پہلے یہ جس جگہ پر بیت اللہ ہے، سب سے پہلے یہ جگہ تھوڑی سی پانی سے ابھری، اور پھر یہ اوپر کر پھیلتی چلی گئی، اور اسی سے پوری زمین جو ہے مارز وجود میں آئی۔ چونکہ یہ جگہ سب سے پہلے ابھری تھی اس لیے اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کعبہ جو ہے عین وسط کے اندر، اور اس کی مرکزیت، تو یہ جرم والے جو ہے اس کے بلا شرکت غیر اس کے حکمران بن گئے، اور آنے والے حاجیوں کو جو ہے وہ تنگ کرنے لگ گئے، بدعنوانیاں جو ہیں ان کے اندر شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کی اولاد وہ بھی ان جرائم سے تنگ تھی، لیکن وہ خاموش تھے کہ یہ جو ہیں اکثریت میں ہیں اور ہم تھوڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور قبیلہ بنو خزاعہ کا، یہ غالباً ملک شام کی طرف سے تھے یا کہیں اور سے، تو یہ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جرم والے اور بنو اسماعیل یہ آپس کے اندر ان کا کلیش ہے، آپس کے اندر جو ہے ان کے اختلافات ہیں۔ جب یہ قریب ہوئے تو پتہ چلا، بنو اسماعیل نے انہیں بتایا کہ یہ اوپر سے آئے ہیں
اور یہ حکمران بن چکے ہیں اور یہ پھر حاجیوں کو ناجائز تنگ بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے خلاف اٹھیں، ان کو ادھر بھگائیں تو آپ کا، انہوں نے کہا بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بنو خزاعہ اور ساتھ بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد، یہ ملے اور انہوں نے مل کر جرم کے لوگوں کو یہاں سے بھگایا۔ جس طرح ایک بندہ جاتے جاتے جب سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی، کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر کے جاؤں کہ چلو میرے کام نہیں آئی تو کسی اور کے کام بھی نہ کھیڑنے تھے نہ کھیڑنے دینے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو زمزم کا کنواں تھا، حجر اسود کو پکڑا، اس کے اندر پھینک دیا، اور اسی طرح بیت اللہ کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، کچھ تلواریں تھیں، 2 ہرن سونے کے تھے، اس طرح کچھ چیزیں سونے کی تھیں، وہ ساری کی ساری پکڑی اور پکڑ کر انہوں نے ان کو جو ہے کنویں میں ڈالا۔ ادھر آتے ہیں، تکیہ لے ہیں گھر سے، محمد کی گھر سے تکیہ لے ہیں، استاد جی ادھر جگہ دے۔ پیچھے بیٹھنے تکیہ آ جاتے ہیں، احمد تکیہ لے ہیں بچے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ ساری چیزیں جو ہیں کنویں کے اندر ڈالی اور کنویں کے اندر اوپر سے مٹی ڈال دی اور کنویں کو برابر کر دی، پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کبھی کنواں تھا۔ یہ لوگ چلے گئے۔ اب بعد کے اندر یہ لوگ جو ہے یہاں بسے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں ایک شخصیت کا تذکرہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے نسل میں آباء و اجداد میں تقریباً 6واں یا 7واں نام ان کا آتا ہے، قصی۔ کیا نام؟ قصی، بڑا قاف 2 نقطوں والا اور آگے صاد اور یا، یہ قصی نام کے جد امجد ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر مکہ کا اقتدار سنبھالا۔ قصی یہ ایک ایسی شخصیت کہ عرب ہسٹری کے اندر ان کا نام جو ہے آج بھی بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی اپنے بچوں کا نام ان کے نام سے رکھتے ہیں۔ بڑی قدر شخصیت، اور پھر انہوں نے کچھ کارنامے ایسے سر انجام دیے کہ جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے عرب تاریخ کے اندر جو ہے وہ سنہری حرفوں میں لکھا گیا۔ مثلا اللہ اکبر کہ انہوں نے سارے قبائل کو اکٹھا کیا، چونکہ بنو اسماعیل کی تعداد بھی اب کافی بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ڈھیر سارے قبائل کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب یہ شہر بڑا ہو رہا ہے، مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہے، تو اس کے اندر کئی محکمے بنا دیتے ہیں اور محکموں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ مختلف قبائل کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ عرب جو کبھی جن کے اندر کوئی نظم تھا ہی نہیں، آزادی کے اندر وہ مشہور تھے، کوئی حکومت جو ہے ان کے اوپر نہیں تھی، نہ ان کی اپنی حکومت تھی، نہ اوپر سے کسی کی حکمرانی میں تھے، تو اس قصی نے سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، سارے قبائل کو اکٹھا کر کے مختلف ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان کی لگا دی، سیاسی ڈیوٹیاں لگا دی، انتظامی ڈیوٹیاں لگا دی، یہ سارے کام اس نے کیے۔ اور اسی طرح ایک اور کام جو ہے قصی نے کیا، بنو اسماعیل جو یہاں کے آبادکار تھے، یہ بیت اللہ کے آس پاس انہوں نے گھر نہیں بنائے ہوئے تھے۔ کس لیے؟ کہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اس کے قریب اگر مکان بنائیں تو یہ بیت اللہ کی توہین ہے۔ انہوں نے کافی دور جا کر بنائے ہوئے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بیت اللہ کے ارد گرد درخت ہی درخت ہو گئے اور ایک ویرانی سی صورت سامنے آ گئی۔ اسے نے دیکھا کہ یہ تو بیت اللہ جو ہے اس کی آبادی کا ذریعہ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اسے نے پھر یہ کام کیا کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ دیکھو نا، بیت اللہ کی طرف پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، اور یہ جو ایک جنگل سا بنا ہوا ہے یہ تو ویرانی والی جگہ ہے۔ اب اس جنگل کی لکڑیاں بھی کوئی نہیں کاٹتا تھا، یہ بھی جاہلیت کے ایام میں تھا۔ آج اسلام کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ بیت اللہ کے حدود حرم کے اندر نہ کوئی درخت کاٹا جا سکتا ہے، نہ کوئی گھاس کاٹی جا سکتی ہے، آج بھی یہ ہو، اور جاہلیت سے یہ چلا آ رہا۔
تو اسی نے یہ کام کیا کہ ان سارے درختوں کو کاٹ کر آبادی جو ہے ادھر قریب لانی چاہیے۔ جب لوگوں نے مخالفت کی تو اس نے کہا کہ ہماری نیت جو ہے وہ یہ ہے بیت اللہ کو آباد کرنا۔ تو سب سے پہلے اس نے خود درخت کو کاٹا اور کہا کہ اے اللہ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہم تیرے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد تعمیر ہے، تخریب نہیں ہے۔ تو جب درخت کاٹنے سے اسے کچھ نہ ہوا تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ پھر یہ سارے درخت کاٹے گئے اور پھر اس نے لا کر مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر قبیلوں کی کالونیاں بنائیں اور ان کے درمیان سے رستے رکھے، اور یہ قبیلے جو ہے پھر اس نے آ کر یہاں لا کر آباد کی۔ پورے مکے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے اس نے دار الندوہ قائم کیا، ایک گھر کے اندر مرکزی شورا اس نے قائم کی، اور اس شورا کے اندر ہر قبیلے کے افراد جو تھے وہ رکھے۔ اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ 40 سال سے چھوٹی عمر کا کوئی بندہ اس میں نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی مکے کے اندر کام ہونا ہوتا تو یہ دار الندوہ جو ہے اس کے اندر وہ مشورہ ہوتا، اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ پھر یہاں تک کہ قافلے جنہوں نے جانا ہوتا تجارت کے لیے یہیں سے رخصت ہوتے، باہر سے جب آتے تو یہیں پہلے آتے۔ ہر مرکزی کام جو ہے دار الندوہ۔ پھر یہ دار الندوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک چلتا رہا۔ شاید آپ کو یاد ہو یا آگے چل کر آ جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی زندگی کے آخر میں ہیں تو آپ کے قتل کا ایک منصوبہ کیا تھا ابو جہل نے اور مکے والوں نے، اور وہ منصوبہ کس جگہ پر ہوا؟ اسی دار الندوہ کے اندر، اسی وقت سے یہ چلی آ رہی تھی۔ تو یہ قصی جو ہے اس نے یہ کام کیے، تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے مشہور ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ کے خاندان میں یہ جد امجد تھے، عبد مناف، عبد الدار، ہاشم، عبد المطلب، یہ سارے کے سارے، اور یہ وہ خاندان ہے جسے عرب کے اندر سب سے اونچا شان ملا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے وہ بھی اس بات کے مقر تھے، اقرار کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالی نسب ہے، آپ کا نسب جو ہے وہ سارے عرب سے بلند ہے۔ اور رسول اللہ کا خود فرمان بھی ہے، فرمایا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، پھر اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو چنا، فرمایا کہ پھر کنانا سے اللہ نے قریش کو چنا، فرمایا کہ پھر قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور فرمایا کہ پھر اللہ نے بنو ہاشم سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اب رسول اللہ کے جد امجد میں، یہ اجداد میں، یہ عدنان جو ان کے جد امجد ہیں ان تک تو نسب نامہ بالاتفاق ثابت ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کوئی سکہ بات نہیں ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے لیکن کوئی پکی بات نہیں۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات ثابت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انتسب لم یجاوز فی نسبہ، اللہ کے نبی جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو ماد ابن عدنان تک نسب نامہ بیان کر کے آپ رک جاتے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نسب بیان کرنے والوں نے آگے جھوٹی باتیں کر دی ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی، اتنا تو بالاتفاق ثابت ہے، لیکن اس کو جو ہے نا جتنا ثابت ہے 4 آپ کے جد امجد ان کا نام یاد کرنا تو یہ ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن اوپر والا اتنا اس پر زور دینا کہ وہ ایک مسجد کے حالات کا پتہ چلا کہ انہوں نے امام رکھنے کے لیے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ جو رسول اللہ کا نسب جو ہے حضرت ابراہیم بلکہ حضرت آدم تک پہنچا ہے اس کو ہم امام رکھیں۔ ہاں یہ بھی کوئی عادت ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور خاندان جو ہے یہ پورے عرب کے اندر مشہور ہے۔ آگے چل کر تفصیل سے آ بھی جائے گا کہ کیسر جس وقت مسلمانوں کا قافلہ وہاں گیا تو اس وقت اس نے پوچھا کہ پتہ کرو عرب کے اندر سے کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ان کا قافلہ ادھر گیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، ابو سفیان کو بلا لیا اور اس سے مختلف سوال کیے، وہ سارے سوال اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ ان سوالوں کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ وہ جس بندے نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے
کیف نسبہ، اس بندے کا نسب نامہ کیسا ہے؟ ہاں تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے بلکہ اس وقت کافروں کے سرخیر تھے، اور مکہ کا چونکہ سیاسی انتظام و انصرام انہی بنو امیہ کے لوگوں کے پاس تھا اور یہ آپ کے کٹڑ دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں وہ فینا ذو نسب، کہ اس بندے کا خاندان جو ہے وہ ہم میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، بنو ہاشم کا خاندان۔ اللہ اکبر۔ تو قصی کے جو دو بیٹے تھے، ایک کا نام عبد الدار اور ایک کا نام عبد مناف ہے۔ پھر عبد مناف جو ہیں ان کے 4 بیٹے ہیں، عبد شمس ہیں، نوفل ہیں، مطلب ہیں اور ہاشم ہیں۔ اور یہ ہاشم جو ہیں یہ رسول اللہ کے جد امجد ہیں، اور انہی کی نسبت سے رسول اللہ کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہاشم ہے اور ایک مطلب ہے۔ ہاشم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، اور ان کے بھائی جو ہیں ایک ان کا نام ہے مطلب۔ ہاشم جو ہیں ان کو سرداری ملی ہے، یعنی قصی سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں، اور ہاشم جو ہے ان کی وفات کے بعد ہاشم جو ہیں ان کے دوسرے بھائی تھے مطلب۔ اب یہ مطلب جو ہیں یہ انہوں نے شادی کی جس وقت یہ گئے ہیں ادھر شام کی طرف تجارت کے سلسلے میں۔ تو تجارت کے سلسلے میں یہ ہاشم رسول اللہ کے جد امجد یہ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور اس وقت مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب میں جب یہ پہنچے، یثرب والوں کے ساتھ ان کے حالات تھے، آنا جانا تھا، تو یثرب میں اس وقت میلہ لگا ہوا تھا، اور میلے کے اندر جو ہے خواتین و حضرات جو وہ بیچ رہے تھے اپنی چیزیں۔ تو ہاشم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور حسن و جمال سے وہ کچھ چودھویں کا چاند معلوم ہو رہی۔ پھر تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑے رہے، اس کا طور طریقہ سارا دیکھا، تو وہ عورت جو ہے ہاشم کے دل کے اندر بس گئی اور کہنے لگے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس عورت کا ایک خامد ہے، ان سے یہ لا تعلق ہو چکی ہیں، اگرچہ ان کے 2 بیٹے بھی ہیں۔ اب جو بندہ بھی ان کے پاس جو ہے وہ نکاح کی درخواست کرتا ہے، یہ شرط یہ رکھتی ہیں کہ طلاق کا اختیار مجھے ہوگا اور میں جب چاہوں گی تم سے الگ ہو جاؤں۔ بہرحال جس وقت ہاشم نے اس عورت کے پاس پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو ہاشم ادھر اپنے قبیلے کے اندر سب سے خوبصورت، چونکہ یہ رسول اللہ کے جد امجد ہیں اور انہی کی نسل سے رسول اللہ ہوئے ہیں، تو ان کے بھی چرچے بڑی دور دراز تک ہاشم کے۔ تو انہوں نے جس وقت پتہ چلا کہ یہ ہاشم ہے، کعبے کے متولی، بیت اللہ کے متولی، تو انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ اس نکاح ہو جانے کے بعد ہاشم جو ہے کچھ دیر تک یہیں یثرب کے اندر مقیم رہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ چلے گئے ادھر ملک شام کی طرف، جس سلسلے میں یہ چلے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ تو ملک شام کے اندر، یہ فلسطین اس وقت اس کا علاقہ تھا، تو غزہ میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہی غزہ جو آج بیچارے ہم سب کی مدد کے منتظر ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرمائے۔ اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ تو غزہ میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بعد میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اب جس وقت یہ بیٹا پیدا ہوا، اس عورت سے، ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر یا سلمہ بنت عمر، تو ان سے بیٹا پیدا ہوا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس بچے کی پیدائش کے وقت سے اس کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید تھے، اور ان سفید بالوں کی وجہ سے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا۔ شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ اب یہ تھے بچے، لیکن بالوں کی سفیدی کی وجہ سے ان کا نام کیا رکھ دیا؟ شیبہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ہاشم کا ادھر انتقال ہو جاتا ہے، اور ہاشم کے انتقال کے بعد ادھر ہی ان کی تدفین بھی ہو جاتی ہے۔ قافلے والوں نے آ کر بتا دیا کہ ہاشم جو ہے ادھر وفات پا گئے تھے، اور ان کی تدفین بھی ادھر کر دی۔ بات جو ہے ختم ہو گئی، توجہ آگے نہ ہوئی۔ اتنا پتا چلا کہ ہاشم کی یثرب میں شادی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد مکے سے ایک بندہ گیا
یثرب سے جس وقت یہ گزرا تو یثرب کی وادی کے باہر بچے جو ہیں تیر اندازی کر رہے اور کسی کا تیر جو ہے نشانے پہ لگتا ہے کسی کا نہیں لگتا. تو ایک بچہ ہے اس نے جتنے تیر مارے سارے کے سارے تیر جو ہیں ہدف کے اوپر لگے نشانے کے اوپر لگے. اور پھر وہ یوں اپنے آپ کو فخر کے طور پر کہہ رہا ہے کہ آنا بنی ہاشم، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میرے تیر کیوں نہیں جو ہے نا وہ اپنے نشانے پر لگے. اب اس مکی بندے نے یہ بات سنی، اس نے تحقیق کی کہ یہ بیٹا کون سے ہاشم کا ہے. یہ ہمارے ہاشم بھی تھے جو غزہ میں انتقال کر گئے. تحقیق سے پتا چلا کہ یہ اسی ہاشم کا بیٹا ہے. اب یہ بندہ واپس آیا، اس نے آ کر ہاشم کے بھائی جو مطلب تھے دوسرے بھائی انہیں آ کر بتایا کہ آپ کے بھائی نے جو شادی کی تھی اس سے تو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور وہ بیٹا ماشاءاللہ اب جو ہے بچپن میں ہے اور بڑا وہ خوبصورت بھی ہے اور نشانے کے اندر وہ بڑا ماہر بھی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں. اب جو مطلب ہیں یہ چلے گئے ادھر اور اس بچے کو دیکھا کہ مدینہ کے باہر کھیل رہے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھایا اور اسے بتایا کہ میں آپ کا چچا ہوں، آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں. بچے نے کہا نا ایسا تو ہرگز نہیں، ہاں اگر میری والدہ اجازت دے دیں تو پھر میں آپ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. والدہ کی اجازت لی گئی، والدہ نے کہا نہیں، ماموں نے بھی انکار کر دیا. تو جس وقت مطلب نے بتایا کہ یہ مکے کا سردار بنے گا، یہ بیت اللہ کا متولی بنے گا، یہ اپنی باپ کی جگہ پر آئے گا، تو اس بات کو سن کر پھر جو ہے نا انہوں نے اجازت دے دی کہ ہمارا یہ بیٹا ہمارا بھانجا جو ہے ادھر جا کر سرداری اس کو ملنی ہے. تو اس شرط پر انہوں نے اجازت دے دی. تو یہ بہت امیر لوگ نہیں تھے اس وقت، بھلے زمانے تھے. تو جس وقت ان کو ساتھ بٹھا کے مطلب لے کر آئے تو اب دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے اس بچے کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ جو مطلب ہیں یہ تجارت کے اندر اس بچے کو خرید کر لائے ہیں اور یہ ان کا غلام ہے، اور غلام کی عربی جو ہے یہ عبد ہے. تو کیا عبد المطلب یہ مطلب ہے اور یہ مطلب کا غلام ہے، تو مطلب کے غلام کی عربی کیا بنی؟ عبد المطلب. اور دوسری روایات میں کچھ یوں بھی ہے کہ ان کے بچے کے کپڑے جو ہیں وہ پھٹے پرانے تھے. اب لوگوں نے جس وقت پوچھا کہ یہ کون ہے تو مطلب نے ہاشم نے کہا، مطلب کو اب یہ کہتے ہوئے عارضی محسوس ہوئی کہ میں سردار ہوں اور اس بچے کو میں اپنا بھتیجا کیسے کہوں، لوگ کیا کہیں. چلو وقتی طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے نا عبد المطلب ہے، یہ میرا غلام ہے. تو بعد میں گھر جس وقت لے گئے تو گھر لے جا کر انہوں نے اچھے کپڑے پہنائے، لیکن لوگوں کے اندر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے عبد المطلب. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اللہ اکبر. تو یثرب سے یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو ہیں یہ مکہ میں تشریف لے آئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے کے جو حالات تھے ادھر مکے کے اور عربوں کے حالات تھے، کافی عرصے تک تو یہ دین ابراہیمی پر چلتے رہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کے اندر خرابیاں آ گئیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے مطالعہ کی توفیق دے. 16واں پارہ ہے، 16ویں پارے کی سورت کا نام ہے سورہ مریم. اس کے اندر اللہ تعالی تذکرہ کر رہے ہیں انبیاء کرام کا. سب سے پہلا تذکرہ ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا کا تذکرہ، پھر حضرت یحییٰ کا تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت اماں جی مریم کے تذکرے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے، حضرت اسماعیل کے، حضرت ادریس کے، اور اسی طریقے کے ساتھ حضرت موسیٰ کے تذکرے. کئی انبیاء کے تذکرے بھی کیے اور ان کے مشن کو بھی بیان کیا. اب سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ سارے انبیاء توحید کا مشن لے کر دنیا میں آئے ہیں اور اپنے اپنے وقت میں انہوں نے ڈیوٹیاں پوری کی ہیں، قوموں کے اندر پھر شرک کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ کریم نے ان ساروں کے واقعات کے بعد اللہ نے اس اعتراض کا، اس سوال کا جواب دیا. فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فرمایا ہوا ایسے کہ ان انبیاء کرام کے بعد جو ڈائریکٹ ان سے بلا واسطہ نسل تھی جنہوں نے فیض حاصل کیا وہ تو ٹھیک رہے،
جوں آگے نسلیں بڑھتی گئیں تو آہستہ آہستہ پھر عقیدت بڑھتی گئی، عقیدت سے پھر عقیدہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ کرتے کرتے انبیاء کی تو تعلیم تھی اپنی جگہ پر، لیکن یہ بعد میں جس وقت برے جانشین پیدا ہو گئے ان کی وجہ سے قوموں کے اندر بگاڑ آیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس عرب کی تاریخ کے اندر سب سے پہلا بندہ جس کا نام ملتا ہے سیرت میں عمر ابن لحی، یہ بندہ تھا، یہ ملک شام میں گیا۔ شام کے اندر اس نے جا کر دیکھا کہ شام کے لوگ جو ہیں یہ بتوں کی عبادت کر رہے۔ اب ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ شام کی زمین تو انبیاء کی سرزمین ہے، تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں ہر کام جو ہو رہا ہے وہ دین کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس نے پھر یہ کام کیا، اس نے ان سے اہل شام سے کہا کہ مجھے بھی ایک بت دے دو تاکہ میں بھی عرب کو جا کر اس پر لگا سکوں۔ انہوں نے پھر ایک بت دے دیا اور اس بت کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا ہبل۔ کیا نام تھا؟ ہبل۔ یہ یاد رکھیں، آگے بتوں کے تذکرے آئیں گے۔ علامہ آلوسی یہ گزرے ہیں، علامہ سید محمود الدین آلوسی بغداد کے رہنے والے تھے۔ قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے، بڑی ضخیم تفسیر ہے۔ کتنے پارے ہیں قرآن مجید کے؟ 30 پارے۔ انہوں نے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی عربی زبان کے اندر، 30 جلدوں کے اندر تفسیر، ایک ایک سپارے کی ایک ایک جلد ہے۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ آج تک کسی مشرک نے کسی بت کی عبادت نہیں کی، آج تک کسی مشرک نے کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ سوال ہوا کیوں نہیں جی، بتوں کی عبادتیں تو ہوتی رہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، کسی عقل والے بندے نے بت کی عبادت آج تک نہیں۔ اللہ نے جس کو بھی عقل دی ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بت جس کو میں نے تراشا ہے یا میری قوم کے کسی بندے نے تراشا ہے، وہ بلا میرا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا خالق یا وہ خود ہے یا اس کی قوم کا بندہ ہے، تو جس کے بنانے والے ہم ہیں تو وہ ہمارا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں ہوا یہ تھا کہ ان کے ذہنوں کے اندر شخصیات ہیں، جتنے بھی بت ہیں ان بتوں کی شخصیات گزری ہیں، تو ذہن کے اندر شخصیات اور سامنے انہوں نے ان شخصیات کے بت بنا کر رکھ لی اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ کن کی؟ ان شخصیات کی عبادت کس کی کرتے تھے؟ ان شخصیات کی کرتے تھے، اور سامنے کیا ہوتا تھا؟ بت ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہبل کا بت لے کے آئے، اور ہبل یہ نام کس کا ہے؟ حضرت ابا جان ہمارے بابا جی آدم، ان کے دو جو مشہور بیٹے ہیں جن کے نام آپ کو بھی آتے ہیں، حابیل اور قابیل۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، تو قاتل کا نام کیا؟ قابیل۔ یاد نہ رہے تو یوں یاد رکھ لیں، قابیل کے شروع میں بھی قاف الف اور قاتل کے شروع میں بھی قاف الف۔ قاتل تھا قابیل، اس نے حابیل کو قتل کر دیا، حابیل مظلوم ہوا، اس کا بعد میں بت بنوایا شیطان نے، اور اسی بت کا نام جو ہے وہ کیا رکھ دیا؟ ہبل۔ تو یہ اسی کا بگڑا ہوا نام تھا۔ تو یہ عمر ابن لحی جو ہے ادھر سے وہ بت لے کے آیا اور اس نے لا کر بیت اللہ کے اندر رکھ دیا کہ شام جو انبیاء کی سرزمین ہے وہاں یہ کام ہو رہا ہے تو ہم بھی یہ کام کریں گے۔ پھر کرتے کرتے ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا لیا۔ اہل حجاز نے انہوں نے بھی بت بنا لیا، اور بخاری کی روایت کے مطابق منات نامی بت جو ہے یہ قدیس کے مقام پر رکھ دیا۔ وادی نخلا میں عزا کا بت رکھ دیا گیا۔ پھر ہر قبیلے کا اور ہر علاقے کا بت جو ہے وہ الگ الگ قائم ہو گیا۔ پھر شیطان نے انسانی صورت کے اندر آ کر اسی عمر ابن لحی کو بتایا کہ وہاں جدہ کے اندر قوم نوح کے جو 5 بت ہیں وہ دفن ہیں۔ قوم نوح کے بت قرآن مجید میں 29ویں پارے کی سورت نوح میں تذکرہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اس قوم کے اندر یہ 5 بزرگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 نام سورت نوح کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر جو ہے وہ ولی تھے اور بڑے اونچے مقام والے تھے۔ ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہے، لوگوں نے ان کی بات کوئی نہ مانی۔
ایک ایک کر کے فوت ہو گئے۔ اب شیطان نے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی، اللہ کے ولیوں کو تم نے ناراض کیا ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گیا۔ اب اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ ناراض ہے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے۔ شیطان نے پھر یہ بات ذہن میں ڈالی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے ان ولیوں کو راضی کرو۔ ان ولیوں کو کیسے راضی کریں؟ کہا کہ ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں اللہ کی رحمت ہر وقت جو ہے وہ برس رہی، اور اللہ کی رحمت اتنی کثیر تعداد میں وسیع انداز میں برس رہی ہے کہ وہاں جس وقت تم جاؤ گے تو اس رحمت کی کوئی نہ کوئی چھال تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گی اور تمہارا کام بن جائے گا۔ شیطان نے بے ایمان نے مسجدوں سے نکالا اور انہوں نے جا کر اس نے ان کو قبروں کے اوپر سجدہ گاہ بنا کر قبروں کو سجدے کروائے کہ یہ اللہ کے ولیوں کو سجدے کر کے راضی کرو، پھر اللہ تم سے ناراض ہوئے گا، ورنہ اللہ تم سے پکا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نے آ کر قوم سے کہا کہ یہ اللہ کے ولی تھے، وہ بھی تمہیں یہی کہتے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ، سجدوں کے لائق، رکوع کے لائق، مالی بدنی اور زبانی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ ان کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ ان کی بھی دعوت یہی تھی، تو قوم کے لوگ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کی باتوں کے اندر آ کر اپنے معبودوں کی عبادت نہ چھوڑ دینا، اپنے معبودوں کی عبادت پر ڈٹے رہنا۔ اور بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پانچوں کے بارے میں، ہم رجال صالحین من قوم نوح، کہ یہ نیک لوگ تھے، یہ نیک لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے۔ آج ہمارے ملک کی بھی صورت حال کچھ ایسے ہی، وہ اللہ کے ولی جنہوں نے بر صغیر کے اندر ڈیرے لگائے۔ یہ یاد رکھنا، بر صغیر کے اندر اسلام آیا کیسے ہے؟ عرب تاجروں کی صورت میں آیا۔ عرب کے تاجر ادھر آتے تھے اور وہ آ کر اسلام کی عملی تصویر ہوتے تھے، لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے تھے۔ لیکن اسلام بر صغیر میں پھیلا کیسا ہے؟ اولیاء اللہ کی وجہ سے پھیلا۔ جس جگہ انہوں نے ڈیرے لگائے، انہوں نے اللہ کی توحید کے چرچے عام کیے اور لوگوں کو جوق در جوق اسلام کے اندر داخل کیے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ۔ تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ جس وقت وفات پا گئے، وہی جو سابقہ انبیاء کی قوموں کے ساتھ ہوا وہی یہاں پر بھی کچھ ہوا۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، نام میں اب نہیں لوں گا، وہ ان اللہ کے ولیوں جو ہمارے علاقے کے مشہور ہیں، حضرت بابا جی گن فرید شکر جو ہیں وہ، اور اسی طرح حضرت سید علی حجویری، حضرت سلطان العارفین سلطان باؤ رحمہ اللہ، یہ بڑے اللہ کے ولی تھے اونچے درجے کے۔ اس نے بڑے سخت سے الفاظ کہے ان اللہ کے ولیوں کے بارے میں نے کہا ایسا نہ کہو۔ اس طرح رسول اللہ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ نہ ایسا کرو ورنہ ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیوں؟ ان کی قبروں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ یہی تلقین کر کے گئے ہیں جو آج قبروں پر ہو رہا۔ تو میں نے سورہ مریم کی یہ ساری جو بھی آپ کو بتایا، یہ سارا کچھ میں نے نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ میں نے کہا انبیاء کی قبروں کو جو سجدے ہوئے ہیں اس میں آپ کیا کہو گے کہ انبیاء کا قصور ہے؟ رسول اللہ نے نہیں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب کیا اس میں انبیاء کا قصور ہے؟ جس طرح وہاں انبیاء بے قصور، اسی طرح یہاں اولیاء اللہ بھی بے قصور ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ وہ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ رافضی ہو گئے اور صحابہ کا بغض ان کے دل میں، وہ پہلے اللہ کے ولیوں کا بغض اور پھر صحابہ اکرام کا بغض آیا اور وہ روافض کے اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ کرے۔ یہ یاد رکھیں علماء حق اور اللہ کے ولی زبان سے کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں نکال، کبھی بھی سخت جملہ، ورنہ آپ کی اولاد جو ہے یہ دین سے محروم ہو جائے گی، دنیا پر اس کی سزا یہ ہو۔ تو عورت یہ کر رہا تھا کہ یہ
عرب کے حالات تھے کہ ہر قبیلے کا، ہر علاقے کا بت جو ہے وہ جدا جدا تھا۔ قرآن مجید کے اندر بھی کچھ بتوں کا تذکرہ ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ بت جو تھے کرتے کرتے بیت اللہ کے اندر 360 بت جو ہے یہ نصب ہو گئے۔ وہ بیت اللہ جو توحید کا مرکز تھا آج وہ شرک کا مرکز بن گیا۔ پھر بت پرستی کے طریقے بھی خاص تھے اور ان کی رسمیں بھی الگ الگ تھیں، اور یہ سارے رسم اور طریقے بھی عمر ابن لوہی نے بتائے۔ جاہلیت کے اندر یہ لوگ جو ہے بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے، ان کو پکارا کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو ان بزرگوں کی جہاں پر میتیں دفن ہیں وہ ہماری پکار کو سنتی ہیں، ہماری حاجتوں کو پورا کرتی ہیں، اگر پورا نہ کر سکیں تو اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بتوں کا طواف بھی کرتے تھے، بتوں کو سجدے بھی کرتے تھے، بتوں کے اوپر نذرانے، قربانیاں، یہ سارے کام عمر ابن لوہی جو ہے انہیں بتاتا گیا، اور وہ یہ سارے کام کرتے گئے، حتیٰ کہ ان بتوں کے اوپر آ کر وہ اپنے جانوروں کو لا کر ذبح بھی کیا کرتے تھے، گھروں سے کھانا لا کر تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ پھر ایک اور یہ بھی ان کے اندر بری رسم تھی، فصل پک کر تیار ہو گئی، اس فصل میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے، اور ساتھ ان بزرگوں کا جن کے نام کے بت بنائے ہوئے تھے ان کا حصہ بھی نکالتے تھے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ نِظَامِي وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ کھیتیوں کے اندر اور اپنے جانوروں کے اندر اللہ کا حصہ بھی اور اپنے شریکوں کا حصہ بھی۔ یقین کی بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی۔ معلوم کیا ہوا کہ مشرکین مکہ اللہ کے نام کا حصہ نکالا کرتے تھے، اللہ کے نام سے اپنے مال کا حصہ جو ہے وہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ کچھ حصہ اللہ کا اور کچھ حصہ اپنے شریکوں کا۔ ما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ، کہ شریکوں کے حصے سے کچھ دانے جو ہیں اللہ کے حصے کی طرف چلے جاتے تو کہتے پیچھے کرو، شریک ناراض نہ ہو جائے۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہ، اگر اللہ کے حصے کے کچھ دانے ادھر چلے جاتے تو کہتے خیر یہ اللہ خزانے کا مالک ہے، کرو کیڑا چھوڑ ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان سے کتنا ڈرتے ہیں، ساء ما یحکمون، کتنے برے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ اچھائیاں بھی، ہاں یہ ساری برائیاں ان کے اندر تھی۔ اچھا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، ان بتوں کو یا ان شخصیات کو؟ قرآن مجید نے اس کا بھی جواب دیا، کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے ہم انہیں معبود سمجھ کر نہیں پوجتے۔ یہ موازنہ کرتے جائیں آج اپنے معاشرے کا اور اس دور جاہلیت کے معاشرے کا، کیا آج بھی یہی عقائد و نظریات نہیں؟ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے بت کھڑے تھے، آج ہمارے بت جو ہیں پڑے ہوئے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، پیچھے شخصیات ہوتی تھی۔ آج ہماری قوم کے لوگ دھول کر، شیطان کے بات مان کر آج وہ قبروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ وہی عقائد و نظریات جو ان کے ان شخصیات کے بارے میں تھے، آج میری قوم کے کچھ لوگوں کے بھی عقائد و نظریات وہی ہیں اور وہ سجدے کر رہے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے تو وہی جو ہم عبادت ہے معبود سمجھ کر ان کی عبادت نہیں کرتے، پھر کیا سمجھ کے کرتے ہو؟ لیقربونا، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں گے اور یہ سفارش کر کے ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ ہاں تو یہی آج بھی عقائد و نظریات پائے جا رہے ہیں۔ ان ساری برائیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی ان کے اندر تھیں۔ بیت اللہ کی حد درجہ تعظیم کیا کرتے تھے، اسی طریقے کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، حج اور عمرے بھی کیا کرتے تھے، قربانیوں کے جانور لا کر بیت اللہ کے قریب وہ ذبح بھی کیا کرتے تھے، کعبے کے متولی بھی تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلایا کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیریں بھی کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر، لیکن مجموعی طور پر وہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا تھے۔
اللہ اکبر، وقت بھی پورا ہو چکا، کل یہیں سے اس کا آگے جو ہے وہ سبق چلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کی زندگیاں جو ہیں سیرت النبی کے مطابق بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللهم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللهم انت على كل شيء قدیر۔ اللهم من احییته منا فاحیه على الاسلام ومن توفیته منا فتوفه على الایمان۔ ہمارے اس کلاس کے ایک انتہائی قریبی ساتھی جو ہر سال اس میں شامل ہوا کرتے ہیں محلہ باولپورہ سے، تو ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ کتنے دن ہو گئے ہیں قاری صاحب؟ پچھلے ہفتے ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ آج بیمار کرسی کے لیے گئے ہوئے تھے، بہت یاد کر رہے تھے اپنی اس کلاس کو، ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ان کو صحت کاملہ سے نوازے، اللہ انہیں اس قابل کرے کہ وہ بغیر کسی سہارے کے دوبارہ اس کلاس کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور بھی جتنے ہمارے اعزاء و اقارب میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اے میرے مالک، مجھے یا ان بھائیوں کو یا نیچے جو ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ہم سب کو کسی نہ کسی نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما دے، جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے، گھروں کا ماحول دین والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ جزاکم اللہ۔